یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ G20 کے تحت وارانسی میں رودراکش کنونشن سینٹر میں بھارت سرکار کے نوجوان امور اور کھیل وزارت کی جانب سے آج سے 20 اگست تک یوتھ 20 کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات اور نوجوان امور و کھیل وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ 18 اگست کو مشترکہ طور سے کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ بھارت کی G20 گروپ کی قیادت کے تحت ہونے والی اس کانفرنس میں 29 ممالک اور 13 بین الاقوامی تنظیموں کے 125 سے زائد نوجوان نمائندے شرکت کریں گے۔ اس بارے میں بتاتے ہوئے مرکزی نوجوان امور وزارت کے ڈائریکٹر پنکج کمار سنگھ نے کہا کہ یوتھ 20 کی میٹنگ میں دنیا بھر کے نوجوان مختلف امور پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ یوتھ 20 ممبران کے غیر ملکی طلباء کا وفد کل وارانسی پہنچ گیا تھا۔ آج انہوں نے IIT BHU کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے سپر کمپیوٹر اور لیب دیکھا۔ IIT پہنچنے پر یہاں کے طلباء نے ان کا روایتی طریقے سے استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اپنے 2 روزہ دورے پر آج شام تقریباً 4 بجے وارانسی پہنچیں گے۔ وہ سامنے گھاٹ اپنا گھر میں آشرم میں لوگوں سے ملاقات کریں گے اور سرکٹ ہاؤس میں انتظامیہ کے افسران کے ساتھ ترقیاتی کاموں اور نظم و نسق کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اعلیٰ میٹنگ کے بعد واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ کے بھیلو پور احاطے میں آبی سپلائی کے کاموں کا معائنہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کل رودراکش کنونشن سینٹر میں یوتھ 20 چوٹی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں شامل ہوں گے۔ مرکزی سرکار نے گورکھپور کینٹ والمیکی نگر ڈبلنگ کو منظوری دے دی ہے۔ مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں کل وزارت ریل کے 32,500 کروڑ روپے کی لاگت والے پروجیکٹوں کو منظوری دی گئی۔ ان پروجیکٹوں کے نفاذ سے ریلوے کے مصروف ترین حصوں میں بنیادی ڈھانچے کو ترقی ملے گی۔ وزیر ریل اشونی ویشنو نے مرکزی کابینہ کی میٹنگ کے بعد کل نئی دلی میں پریس کانفرنس میں کہا کہ گورکھپور کینٹ والمیکی نگر ریل بلاک ڈبلنگ ریلوے کی وسعت میں اہم قدم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مرکزی کابینہ نے شہری اور دیہی علاقوں میں روایتی کارکنوں کی ہنرمندی کو فروغ اور مالی امداد کے لیے وشوکرما اسکیم کو بھی منظوری دی ہے، جس کے تحت مزدوروں اور کاریگروں کے ہنر کو فروغ دیا جائے گا۔ ریاست میں کل سے بچوں کو وٹامن اے کی خوراک پلانے کی شروعات ہوئی۔ نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت برجیش پاٹھک نے گورکھپور میں ایمس میں بچوں کو دوا پلا کر اس ریاست گیر مہم کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ 9 ماہ سے 5 برس کی عمر کے بچوں کو وٹامن اے کی کل 9 خوراک دینا لازمی ہے۔ انہوں نے آشا، ANM اور آنگن باڑی کارکنوں کو بچوں کو یہ دوا پلانے کی ہدایت دی۔ گورکھپور میں کل ایمس میں نامہ نگاروں سے بات چیت میں انہوں نے کہا کہ فائلیریا کے خاتمے کے لیے ریاست کے 27 بہت متاثرہ اضلاع میں اس ماہ انسداد فائلیریا کے لیے اجتماعی دوا لینے کی مہم چل رہی ہے۔ انہوں نے اس مہم میں لگے ہیلتھ ورکروں کی ستائش کی اور لوگوں سے فائلیریا کی دوا کھانے کی اپیل کی۔ گورکھپور میں محکمہ صحت کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر IB وشوکرما نے آکاشوانی کو بتایا کہ سال میں صرف ایک مرتبہ فائلیریا سے حفاظت کی دوا لینے سے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ 2 سال سے کم عمر کے بچوں، سنگین بیماری سے متاثرہ مریضوں اور حاملہ عورتوں کو یہ دوا نہیں کھانی ہے۔ مئو ضلع کی گھوسی اسمبلی سیٹ پر ضمنی انتخاب کے لیے نامزدگی کا آج آخری دن ہے۔ BJP امیدوار دارا سنگھ چوہان سمیت کل 4 امیدواروں نے کل نامزدگی کے پرچے داخل کیے۔ پرچوں کی جانچ کل کی جائے گی۔ امیدوار 21 اگست تک اپنے نام واپس لے سکتے ہیں۔ ووٹنگ 5 ستمبر کو اور ووٹوں کی گنتی 8 ستمبر کو ہوگی۔ کانپور شہر کے GSVM میڈیکل کالج کے امراض چشم کے سینئر پروفیسر ڈاکٹر پرویز خان نے آنکھوں کے ریٹینا سے متعلق لاعلاج بیماریوں میں کارگر PK سپرا کورائڈل نیڈل تیار کی ہے، جسے انٹرنیشنل پیٹنٹ بھی مل گیا ہے۔ فروغ دی گئی سپرا کورائڈل نیڈل کی مدد سے آنکھوں کے ریٹینا کی نسوں تک پہنچ کر ٹارگٹ پوائنٹ پر علاج کیا جا سکے گا۔ ڈاکٹر پرویز نے بتایا کہ اس نیڈل سے آنکھوں کے اندر اس سطح تک پہنچا جا سکتا ہے جہاں ابھی تک پہنچنا ناممکن تھا۔
پہاڑوں پر ہو رہی بارش کے سبب دریاؤں کی آبی سطح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ دریائے گنگا بدایوں اور فروخ آباد میں خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہے، وہیں گھاگھرا ندی بارہ بنکی، فیض آباد اور بلیا میں خطرے کے نشان سے اوپر ہے۔ پیلی بھیت میں شاردا اور دیوہا ندیاں طغیانی پر ہیں۔ سیلاب کا پانی کھیتوں میں بھر جانے سے سینکڑوں ایکڑ میں کھڑی فصل خراب ہونے لگی ہے، کئی راستے غرقاب ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔